السلام علیکم ناظرین کا میں شاہد مسرور آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں احساس قربانی اپیل لے کر اے آر وائی ڈیجیٹل یو ایس اے اور اے آر وائی کیو ٹی وی پر ہماری دنیا بھر میں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم خوشی منانے کے لیے آئے ہیں۔ خوشی منانے کے لیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خوشی منانے کے مواقع عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے فرائض کو اور واجبات کو ادا کرنا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اور اگر اسی موقع کو اللہ تعالیٰ تہوار کی شکل میں ہمیں عطا فرما دے تو پھر تہوار کبھی بھی اکیلے نہیں منایا جاتا، تہوار سب کے ساتھ مل کر منایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم خوشی منانے کے لیے، خوشی کا تہوار منانے کے لیے سب کے ساتھ ملنے کی صحیح کرتے ہوئے احساس قربانی اپیل میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس تہوار کو سب کے ساتھ مل کر منانا ہے۔ کیسے منانا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں مختلف طرح کے طبقات موجود ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو معاشی طور پر خوشحال ہیں، وہ بھی ہیں جو معاشی طور پر اتنے خوشحال نہیں ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جن کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی نے ایک بڑی میں اچھی تو نہیں کہوں گا، عجیب سی بات کہی اور جائز بات کہی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سطح غربت سے بھی نیچے، تو اس کے لیے کوئی ٹرم، کوئی اصطلاح آج تک انسان ایجاد نہیں کر سکا کہ سطح غربت سے، غربت کی لکیر سے نیچے کی بھی زندگی ہے تو وہ کیا زندگی ہے؟ غربت تو ہم اس کو کہتے ہیں، مفلسی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کو زندگی کی بنیادی ضروریات میسر نہیں ہوتی، نہ کہ یہ کہا جائے کہ جہاں انسان کو زندگی کی بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں اس سے بھی نیچے کی کوئی زندگی ہے۔ اور ہم اس ایک لفظ کو، ایک جملے کو نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ سن چکے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں، معمولات میں سنتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ جرائم بھی کم ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بھی سدھار آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اخلاقی قدریں بھی بلند ہو جائیں۔ ایسا ممکن اس وقت تک نہیں ہے جب تک معاشرتی طبقوں میں انصاف نہ ہو، اور انصاف کے لیے کہیں باہر سے لوگ نہیں آتے۔ انصاف فراہم کرنا صرف حکمرانوں کا کام نہیں ہے، انصاف رویوں سے کیا جاتا ہے، رویوں سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب گھر میں سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی بڑھا لو اور پڑوسی کو بھی دے دو۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پڑوسی جو ہے بہت خوشحال نہیں ہے، وہ بھی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار، نہیں، پڑوسی آپ کا ہمارے جیسا پڑوسی ہے، لیکن معاشرے میں کچھ چیزوں کی روایتیں ڈالنا پڑتی ہیں، محبتوں کو فروغ دینے کے لیے بھی کچھ کام کرنا پڑتے ہیں۔ آپ پڑوسی کے گھر بھیج دیجئے، پڑوسی آپ کے گھر بھیج دے گا۔ آپ کے گھر کے جو بچے ہیں، آپ کے گھر کے جو افراد ہیں، وہ اس عمل کے عادی ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ جب بھی ہمیں گھر میں کچھ پکانا ہے، کھانا ہے، تو کہیں پہنچانا بھی ہے۔ اس کہیں پہنچانے کی عادت کو، روایت کو رواج دیجیے۔ دین نے بہت کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائیں گے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک بڑی تعلیم موجود ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم خوشی منانے آئے ہیں، اور خوشی اگر تہوار کی شکل میں ہو تو تہوار اکیلے نہیں منائے جاتے۔ اب ان طبقات کے ساتھ ہمیں یہ تہوار منانا ہے، ورنہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ایسا کون سا تہوار ہے کہ کچھ لوگ تو منا رہے ہوں اور کچھ لوگ نہ منا رہے ہوں؟ کیا میں نئے کپڑے پہن کر نکل جاؤں اور گھر میں میرے قربانی ہو رہی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی سوسائٹی میں، اسی جگہ پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نئے تو دور کی بات ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھر رہے ہیں؟ تو کم از کم یہ چیز مجھ سے مراد ہم اور آپ ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہمارے یہاں جانور جو ہے وہ ذبح ہو رہا ہے تو دین نے ہمیں سکھایا نا کہ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ غریب غربا کو دے دو، ان تک پہنچا دو، اور اس سے زیادہ دے دو تو اور اچھا ہے۔ ڈیپ فریزر میں کیوں بھر کے رکھ لیں؟ وہ بھی پہنچا دیجیے۔ رشتہ دار، دیکھیں رشتہ داروں میں بھی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے تو پہنچائے۔ آپ رشتہ داروں میں بھی آپ دیکھیے کس کو پہنچانا ہے۔ اگر ضرورت مند اور غریب رشتہ دار ہیں تو پہنچا دی۔ مجھے
کسی نے بتایا کہ کسی نے ان سے کہا کہ یار آپ کے گھر اگر بکرے کی قربانی ہو تو ہمارے یہاں فلانے صاحب مریض ہیں، ڈاکٹر نے ان کو بکرے کا گوشت کھانے کو کہا ہوا ہے، کچھ ہمیں بھی پہنچا دیجیے گا۔ ایسا بھی ہے ہماری سوسائٹی میں، تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ عید منانی ہے، تہوار منانا ہے تو خوشی کے ساتھ منانا ہے، سب کو اس میں شامل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اور اجتماعی قربانی جب ہم کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ گوشت جو کہ قربانی کی شکل میں حاصل ہوتا ہے اس کو ایسی آبادیوں میں ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جنہیں واقعی وہ گوشت پہنچایا جائے تو ان کی عید ہو جاتی ہے۔ عید منانی ہے، قربانی دینی ہے، اور قربانی دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جی پیسوں سے جانور لائے، جانور قربان کر دیے۔ جانور قربان کرنا ہو تو یہ کون سی قربانی؟ قربانی مجھے آپ کو دینی ہے، قربانی مجھے آپ کو کرنی ہے، قربانی کے مفہوم کو سمجھ کر قربانی کرنی ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ نفس کی بھی ہوتی ہے، مفادات کی بھی ہوتی ہے، اور قربانی جو یہ میں ہے نا میری اور آپ کی، اس کی بھی ہوتی ہے۔ تو قربانی دیجئے، قربانی دیجئے، قربانی دیجئے۔ اور اس کے لیے ہم نے کہا اجتماعی قربانی کا ایک سلسلہ ہے جو پاکستان سمیت پاکستان سے باہر بھی ہم نے ہمیشہ قائم رکھا ہے، کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ یہاں اسکرین پر لکھا ہوا ہے کہ 10واں سال ہے احساس کا قربانی کا، اور ان 10 سالوں میں پہلے سے کہیں بڑھ کر ہر سال پہلے سے زیادہ جانوروں کی قربانی کی گئی، پہلے سے زیادہ بڑھ کر اجتماعات کیے گئے، پہلے سے زیادہ بڑھ کر ارینجمنٹس ہوئے۔ آپ کو ہم اسکرین پر دکھاتے رہتے ہیں، ابھی بھی ہم اسکرین پر آپ کو دکھائیں گے کہ قربانی جب پہلے سال کی گئی تو شاید اتنے بڑے وسیع پیمانے پر نہیں تھی، اس کے بعد ہم نے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا اہتمام کیا، اب بھی ہم جموں و کشمیر میں بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھارت میں بھی اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کر آئیے، دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، وہ جو جنم بھومی ہوتی ہے نا، جائے پیدائش ہوتی ہے، جس زمین سے انسان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے پیدائشی طور پر، خاندانی طور پر رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ زمین انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اور آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اگر پاکستانی ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پاکستان میں قربانی کا اہتمام کرائیں، انڈیا میں کرائیں، جموں و کشمیر میں کرائیں، کیونکہ اس مرتبہ ہم ان مقامات پہ کر رہے ہیں، تو آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ویسے اسکرین پر آپ کو نظر آتا رہے گا پورے وقت میں، کیونکہ ہم پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے 3 بجے تک آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور اس دوران میں ہم آپ کو اپنے ٹیلی فون نمبرز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بتاتے رہیں گے۔ گائے میں اگر آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اس کے لیے 65 پاؤنڈز اور $80 آپ کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ مکمل گائے لینا چاہتے ہیں تو 445 پاؤنڈز اور $560 جو ہیں وہ آپ کو پے کرنا ہوں گے، اور اگر آپ ایک بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 135 پاؤنڈز اور $175 آپ کو ادا کرنا ہے ایک بکری کی قربانی کے لیے پاکستان میں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں آپ قربانی کریں تو انڈیا میں قربانی کرنے کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں تو شیئر ان کاؤ 25 پاؤنڈز $35، فل کاؤ 175 پاؤنڈز $259، گوٹ 125 پاؤنڈز یا $2000، یہ آپ کو انڈیا میں قربانی کے لیے ادا کرنے ہوں گے۔ جانور آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے اور صحت مند جانور جو ہیں ان کی قربانی کی جائے۔ اسی طرح جموں اور کشمیر میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو شیپ، وہاں پر بھیڑ کی قربانی کی جاتی ہے، اور ابھی آپ نے اسکرین پر دیکھا بھی تھا کہ بھیڑیں آپ کو دکھائی گئی تھیں، تو شیپ کی قربانی کے لیے 155 پاؤنڈز یا $225 کی آپ کو ادائیگی کرنی ہے، تاکہ جموں و کشمیر میں آپ کی طرف سے یہ آپ دیکھیے اسکرین پر آپ کو بھیڑیں نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھیڑیں جو ہیں صحت مند بھی ہیں، ان کے چونچال ہونے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی صحت مند ہیں۔ تو بھیڑوں کی قربانی، شیپس کی قربانی جموں کشمیر میں کی جاتی ہے، جس کے لیے آپ کو 155 پاؤنڈز یا $225 کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو قربانی کے ساتھ ساتھ صرف قربانی تو ہے، واجب ہے، ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ مجھے آپ کو کرنا چاہیے۔ بعض ایسے گھرانے بھی ہیں جن کو گوشت دے دیا جاتا ہے لیکن ان کے پاس دوسرے لوازمات نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پکا سکیں۔ اس وقت دنیا میں جس طرح سے مہنگائی ہے، آپ دیکھیں آئل اور گھی کی جو قیمتیں ہیں وہ جس طرح سے رائز کر گئی ہیں،
تو بہت سارے لوگ وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کر پاتے. اب وہ ارینجمنٹ کرنے کے لیے ہم اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی فیملیز جن کے پاس راشن تک نہیں ہے, کھانے پینے کو بھی نہیں ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر ایسی فیملیز کو آپ کی اور اپنی طرف سے ہم 1 مہینے کا راشن فراہم کر دیں. تو راشن پیک جو ہے وہ 65 پاؤنڈز میں یا $75 میں 1 مہینے کا ایک فیملی کو راشن پیک جو فراہم کیا جاتا ہے. اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ کہیں لگوانا چاہتے ہیں, کیونکہ سخت گرمی ہے اس وقت, آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں موسم, ایک تو آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی گرمی بہت زیادہ, تو سردی بہت زیادہ, گرمی کی جو ہے وہ پہلے کم مہینوں کے لیے ہوتی تھی, اب طوالت ہونے لگی ہے. بہت گرمی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں, جہاں پاکستان میں, انڈیا میں آپ اور ہم رہتے ہیں, ان مقامات پر بھی بہت زیادہ گرمی ہے. تو اگر آپ کہیں چاہتے ہیں کہ اسمال ہینڈ پمپ ایسے علاقوں میں جہاں پینے کا پانی, استعمال کا پانی میسر نہیں ہے, اسکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسے تھری علاقوں میں, ریگستانوں میں جا کر آپ کے تعاون سے احساس نے ہینڈ پمپس اور اس کے علاوہ دوسرے پانی کے انتظامات کرائے ہیں. اور ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اسکرین پر آپ کو نظر آیا کہ باقاعدہ ان لوگوں کے ناموں کی تختیاں لگا دی جاتی ہیں, ابھی بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جن کی طرف سے یہ اہتمام کروایا جا رہا ہوتا. آپ کا کوئی بڑا, کوئی بزرگ جو اس دنیا میں نہیں رہا, اس کے نام کی طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام, ایسا کام جو ساری زندگی اس کا صلہ ملتا رہے, کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرا دیجئے, کہ کہیں آپ ہینڈ پمپ کی تنصیب کرا دیجئے, اس طرح کا کوئی نیکی کا کام کیجئے. یا پھر اپنے گھر کے بچوں کی طرف سے, جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, ان کی طرف سے آپ ایسا کیجئے. اچھا, ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے 235 پاؤنڈ یا $300 ایک ہینڈ پمپ کے لیے. اور بلڈ اے ماسک, اصل مقصد تو یہی ہے نا, آپ ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کرا دیجیے ایسے علاقوں میں, کہ جن علاقوں میں دور دراز کے علاقے جہاں مسجد نہیں ہے, ایسے علاقوں میں کہ جہاں مسافروں کا گزر بہت زیادہ ہے, مسافروں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں مسجد نہیں ہے, ایسے علاقوں میں احساس کے تحت مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے. اور $7,500 پاؤنڈ یا $9,500 ساری زندگی کی کمائی ہے یہ آپ کی. یہ ساری زندگی کی کمائی اگر ایک دفعہ آپ نے کرا دی ہے, کوشش کیجیے آگے بڑھیے. ٹیلی فون نمبرز, آپ کو ساری ڈیٹیلز, اکاؤنٹس وغیرہ کے حوالے سے آپ کو کس طرح سے کیا کرنا ہے, یہ سب ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو آپ فون کیجیے, ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کریں گے. مجھے بار بار کان میں بتایا جا رہا ہے کہ آج بولنا کم ہے, اور مجھے ٹائم بتایا جا رہا ہے اتنا ٹائم ہو گیا. تو سر جی میرے ساتھ مہمان آج ہیں ماشاءاللہ سے, میرے بائیں جانب بھی اور میرے دائیں جانب بھی اور میرے بائیں جانب بھی میرے معزز مہمان تشریف فرمائیں. پہلے بائیں جانب ہمارے ساتھ بہت مخلص اور محبت کرنے والے, ایسے محبت کرنے والے کہ ہم جب کہتے ہیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کر حاضر ہوتے ہیں, خدمت کے جذبے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. استاد محترم ہیں, مفتی ہیں, طبیب ہیں, بہت سارے درجات اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشے ہیں, بہت سے ان کے شاگرد ہیں, بہت خوبصورتی کے ساتھ دین کے حوالے سے ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سر, ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہیں سر, خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. نواب نفیس قدوسی صاحب کے ساتھ ہی تشریف فرما ایک بہت خوبصورت ثنا خاں, اور یہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کئی مرتبہ پروگرام میں, اس نشریات میں بھی, احساس کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. نوجوان ہیں, اپنی محبت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, شہرت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہے, اور شہرت اسی محبت کی نسبت سے ہمارے ساتھ دانیال شیخ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں دانیال؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے دائیں جانب ایک بہت ہی معروف سماجی شخصیت موجود ہیں. یہ سال سے سماجی شعبے سے وابستہ, اور ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ شہر کراچی میں یا پاکستان میں سماجی تقاریب جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ منعقد کروا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا سیزن, کوئی ایسا مہینہ, کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ جب یہ تھک جائیں یا ان کو بریک لگ جائے. یہ ریڈ کریسنٹ کے بھی ممبر ہیں, آرٹس کونسل کے بھی ممبر ہیں, یہ یونیکیرینس کے بھی ممبر ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی اپنی ایک سماجی تنظیم ہے جس کی نسبت سے بہت زیادہ کام کریں. نفیس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور ثنا خاں
ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں 2 ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم گفتگو بھی کریں گے اور کلام بھی ہم انشاءاللہ بہت سارے سنیں گے۔ ہمارے ساتھ نوجوان ثنا خواں ہیں، یہ بھی بڑی محبت کے ساتھ یہ بھی کلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور ثنا خوانی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ جبران رحمانی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حافظ صاحب؟ آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ہینڈ مائک کہاں ہے؟ آپ کے پاس ہے تو حافظ صاحب حمد باری تعالیٰ سے شروع فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں اول و آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ،
عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب داخل رحمت ہو ہم سب داخل رحمت ہو ہم سب زیر قبول ہو یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا ناظرین کرام، ماشاءاللہ حافظ جبران صاحب نے، رحمانی صاحب نے بڑی خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی ہے، اور یہ ٹرانسمیشن جو آپ کی خدمت پیش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد ہم نے آپ سے عرض کیا کہ عید قرباں، عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اور ہم مل کر ہر سال کی طرح اجتماعی قربانی کا اہتمام کریں۔ آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز، ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں۔ حمد باری تعالیٰ سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ دانیال شیخ موجود ہیں، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں ماشاءاللہ سے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظ
صبح شمس و ضحا ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحا ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب مزہ آ گیا آج. کیا مرصع کیا بات ہے، کلام ماشاء ہے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروفیسر اقبال عظیم کا. سبحان اللہ. سر جی واجب ہے قربانی اور حج کی صورت میں فرض ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، جی لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تقلید ہم فرماتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقلید فرماتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو جڑ رہا ہے ذرا اس کی نسبت سے فرمائیے. سلسلہ تو جڑا ہوا ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح سے وعدہ لیا تھا، جی جناب. عہد لیا تھا. جی جناب. جی اب آگے آئیں قربانی. تو یہاں حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما ہذہ وداہی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ قربانی سنت ابراہیمی. ٹھیک ہے. اب قربانی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ آگے گفتگو کے دوران آئے. صحیح صحیح سر. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور پرنور سے یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جد اعلیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر پابندی کے ساتھ قربانی کی. تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی. سبحان اللہ. جی ہاں جی. اور ہمارے لیے واجب ہے سر. ہمارے لیے واجب سنت ہے. ظاہر ہے کہ اس کا ہم کو تو تقلید کرنا ہے نا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو حکم دینے والے ہیں، یعنی خلفائے راشدین 30 سالہ دور. تو لہذا ایک بات یہ ہو گئی. اب آگے یار صاحب، اگر کوئی آدمی ذہنی طور پہ اس کا پوچھتا ہے، قلبی طور پہ قربانی کیا ہے؟ قربانی مفہوم ہے ایثار کا. صحیح بات ہے. ایثار. اور ایثار کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان کی یعنی سمجھنے کے روح ہے ایثار، کہ جس میں انسان اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جیے. اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، جانور بھی جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، شکم کو بھرنے کے لیے وہ خون کر دیتا ہے ایک دوسرے کا. یہ ایثار ہے. اور ایثار جو ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا نا انسان کا. اگر دوسرے کا درد ہے تو انسان ہو. جب انسان ہے نا تو اب یہاں پر جو مفہوم آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ یعنی اس مفہوم میں ایثار ہے، اور ایثار نام ہے روحانیت کا، ربانیت کا، اور اس کے اثر ساتھ انداز ہونے کا سر. جی یعنی اس کا نورانیت کا. یہ اللہ تبارک یعنی روح کو جلا ملتی ہے قربانی سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب انسان جو ہے مرکب ہے دو شے سے. ایک اس کے اندر جذبہ موجود ہے قدرتی طور پر ایثار کا، اور ایک جذبہ موجود ہے اس کے اندر حوث کا. صحیح صحیح. یہ دو چیزیں.
اور حویث والا بڑا ٹھیک ہے نا، جو ہے غالب آ جاتا ہے بعض جی اوقات. جی اب جب اب اس کے اندر ہی اسی میں وضاحت ہے کہ اب اگر حوث غالب آ جائے گا تو ایثار ختم ہو جائے گا، وہ ماند پڑ جائے گا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش ٹھیک ہے میں نا؟ دم نکلے. اور اگر ایثار غالب آ جائے غالب آ جائے تو حوث ختم ہو جائے گی. تو انسان یعنی بن اس جائے کی مثال ایسے ہے کہ ایک کیاری کے اندر 2 پودے لگا دو تو وہ پودے اپنی ارتقاء کو گریجولی بڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے. اس میں سے کرنا یہ چاہیے، مالی جو ہے اس کا کام پانی ڈالنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. اگر وہ ایک پودا ہٹا دے، نکال دے تو دوسرا بڑی اچھی طریقے سے نشو و نما پائے گا. ٹھیک ہے. بھائی اسی طرح انسان اپنے اس کا اپنی اس سے حوث کا پودا نکال دے تو پھر ایثار جو ہے نور نلا نور ہوگا اور وہ بلندی اور سر اس پر کہتے ہیں پہنچ جائے گا. سفیدے کا پودا اگر آپ کسی ہرے بھرے پودے کے برابر میں اگا دیں گے تو اس کا پانی بھی پی جاتا ہے جی ہاں جی اور ہاں وہ کسی کام کا وہ بھی نہیں ہے، نہ وہ اس کی غذا لکڑی کھا رہے ہیں. کام کی ہے نہ پھل دیتا ہے. بالکل جی ہاں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ یہ 2 ایک جگہ جب لگ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے غذا زمین کی. زمین میں ہر چیز قدرت میں موجود ہے اس کے اندر سے، یعنی ایک چمچہ شکر بھی مل جاتی ہے. تو بیج وہ بوئیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جی ہاں. فصل وہ اگائیں جو لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جس سے آپ کو بھی فائدہ اور پہنچے. درخت وہ لگائیں کہ جس کا سایہ پڑوسی کے گھر میں بھی جائے. پڑوسی کے گھر میں. کیا بات ہے. وہ درخت جو سایہ دے لوگ، کیونکہ لگانے والے بعضوں کا دنیا سے چلے جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. نفیس احمد خان صاحب، ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو دین ہمیں معاشرت کی طرف لے کے جاتا ہے نا. دینی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے جڑ کے رہنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے عید گھر پہ نہیں گزارتے اپنے، آپ ہاسپٹلز جاتے ہیں، آپ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں. اور کتنے سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہیں؟ 37 سال سے آپ نے عید جو ہے وہ گھر پہ. ہم کسی سے پوچھتے ہیں عید کا دن کیسے گزارا؟ جی صبح اٹھنے کے بعد ہم مسجد گئے، نماز پڑھی، پھر ہم جو ہے وہ قبرستان گئے، بزرگوں کی قبروں پہ گئے، پھر اس کے بعد آئے تو بہن بھائی یہ سنتے ہیں ہم. لیکن آپ سے اگر پوچھو تو آپ کیا کرتے ہیں ذرا بتائیے گا. تمام چیزیں یہ بھی ضروری ہے. نماز پڑھتے ہیں، جی قبرستان جاتے ہیں، کرتے ہیں. اس کے بعد شام میں سہ پہر میں پھر ہاسپٹل کا ہم دورہ کرتے ہیں. 37 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں، کرتے ضرور ہاسپٹل کا دورہ، سب کو جمع کرتے ہیں. بالکل الحمدللہ. یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے. اور کیا مقصد، کیا کار فرما اس کی؟ مقصد انسانیت کی جلائی ہے اسی میں، اور ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے. ہمارے حضور کی سنت ہے کہ مریضوں کی عیادت کرو. اور خاص کر عید کے دن جب وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل ان کو احساس دلانے کے صرف تم نہیں ہو اکیلے، ہم بھی تمہارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہے اور آج کیا دن ہے، ہم بتاتے ہیں عید کا دن ہے، کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں. آپ ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا ہزاروں دفعہ ایسا ہوا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آئے، میرے بچے تو نہیں آئے دیکھنے کے لیے، میرے بچے بھی اسی شہر میں رہ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم آج عید ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے بچوں لے کے جاتے ہیں. الحمدللہ تحفے تحائف جو اللہ دیتا ہے، جو ساتھ ہمارے لوگ ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دلاسا بھی ہو، ان کی عیادت بھی ہو، ان کی تیمارداری بھی ہو. ماشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا کہ نہ جا سکے ہوں؟ ابھی تک ایسا سلسلہ نہیں کتنے ہوا. دن جاتے ہیں آپ عید کے؟ 7 دن تک تو ریگولر ہم عید الفطر پہ جاتے ہیں نارملی، اور بقرعید پہ دوسرے تیسرے دن لازمی جاتے ہیں. یہ مسلسل سلسلہ ہے الحمدللہ، اور اللہ میاں ہمت دے تو انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. سر سب سے عظیم عید تو پھر ہمارے نفیس یہ خان صاحب کی یہ سب 37 ایئر سے اگر کہہ رہے ہیں نا حوصلہ اور بلند تو ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ میں خود بھی شاہد ہوں اس بات کا کہ اور ایسا بھی ہے. آپ شاہد ہی ہیں. سر میں اسی لیے شاہد ہوں، اسی لیے شاہد ہوں کہ ہر اچھی بات پر نظر ہے میری نا، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میں حافظ جبران صاحب آپ سے درخواست کروں گا ایک اور کلام کے لیے، نعتیہ کلام ارشاد فرمائیے گا. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا وہاں کوئی
عدنان عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطار لگائے کھڑے ہیں سواری قطار لگائے کھڑے ہیں سواری کھلا ہے سبھی کے میں پہلے مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے سبحان اللہ. میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی میں ایک ہاتھ
सुभान अल्लाह, क्या बात है नवाब साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन करम, आज का जो मकसद आप कुछ फरमा रहे थे सर। इकबाल अजीम के कलाम जी हाँ, इकबाल जी हाँ, तर्ज आप देखिए ना, तर्ज वही है ना। सुभान अल्लाह। जी हाँ, इकबाल आज़म साहब का की। कलाम जी है, हाँ, कमाल कमाल इन्होंने भी पढ़ लिया, इन्होंने भी कमाल पढ़ लिया। कमाल की क्या तर्ज बात उनकी। क्या शायरी है। तो बहुत दिल की बातें हैं। क्या बात है, बेशक। वो बड़े दिल के करीब रहकर बहुत शायरी बहुत की दिल उन्होंने। बहुत हाँ, दिल। कि एक हाथ दिल पे और एक हाथ से तो पकड़ी हुई जाली है। नाबीना थे और बसारत देखो उनकी, कमाल की कमाल की। दिल की आंखें रोशन थी, दिल की आंखें रोशन, बसीरत जिसको कहते बहुत हैं। बल्कि बसारत छिन गई कोई परवाह नहीं, बसीरत होना चाहिए वाकई। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े पे आ गया। सुभान नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूं, ये ट्रांसमिशन जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे से रात 3 बजे तक आपकी खिदमत में पेश की जा रही। पहला सेगमेंट अब क्योंकि अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह दूसरे सेगमेंट में भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मकसद हमारा आज यहाँ आपकी खिदमत पेश होने का यही है कि अब क्योंकि ज़िलहज का महीना है और ईद क़ुरबान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसका एहतमाम होगा। ईद क़ुरबान आ रही है, क़ुरबानी का एहतमाम किया जाएगा। हम पाकिस्तान में, इंडिया में और जम्मू कश्मीर में आपके ताउन से इस मरतबा भी गुज़श्ता सालों की तरह क़ुरबानी का एहतमाम करें, इज्तिमाई क़ुरबानी का एहतमाम करें। आप हमारे साथ शरीक हो जाइए। शरीक होने के बाद इस नीयत से क़ुरबानी कीजिए कि एक तो ये कि आप क़ुरबानी करना चाहते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, अपने बेहतरीन ज़राए से जो जानवर है उसकी क़ुरबानी देना चाहते हैं। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इस के ज़रिए उन लोगों तक हम गोश्त पहुँचाएँ और इस क़ुरबानी के जो फ़ायदे हैं वो उन लोगों तक पहुँचाएँ कि जो वाकई गरीब गुरबा हैं और जिन तक क़ुरबानी का गोश्त और दीगर लवाजमात पहुँचाने का हुक्म दिया गया है। आप हमारे साथ शरीक हो जाइए। पाकिस्तान में गाय का एक हिस्सा जो है वो 65 पाउंड या $80 है। मुकम्मल गाय पाकिस्तान में 445 पाउंड या $560 है। आपके सामने जानवर ये हमारे कैटल फार्म के जानवर हैं, जहाँ पर हम लाकर इनकी निगहदाश्त भी करते हैं, डॉक्टर से इनके मुआयने भी कराते हैं। ये सेहतमंद जानवर हैं, आपके सामने मौजूद हैं। इन्हीं जानवरों की क़ुरबानी की जाती है। आप हमेशा से हर साल इन्हीं जानवरों की क़ुरबानी के लिए हमारे साथ शरीक रहते हैं। और पाकिस्तान में जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 65 पाउंड्स जो है वो एक गाय में हिस्सा है, $80 एक गाय में हिस्सा है। मुकम्मल गाय पाकिस्तान में 445 पाउंड्स की है। $560 जो है मुकम्मल गाय के लिए। एक बकरा पाकिस्तान में 135 पाउंड्स का है। $175 में जो है आप एक बकरा पाकिस्तान में कुर्बान कर सकते हैं। ये पैसे आपको देना होते हैं हमें। और अगर आप चाहते हैं कि कुर्बानी इंडिया में करें तो शेयर इन काउ 25 पाउंड्स $35, फुल काउ 175 पाउंड्स $259 और एक गॉड एक बकरा इंडिया में 125 पाउंड्स $200। और अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर में आप कुर्बानी करें तो वहाँ भेड़ की कुर्बानी की जाती है, शीप की कुर्बानी की जाती है। 155 पाउंड्स या $225 जो हैं वो आपको पे करना होते हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कुर्बानी। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। और ये कुर्बानी का एहतमाम जो किया जाता है, इसमें कोशिश की जाती है कि बेहतरीन जानवर जो हैं वो आपकी तरफ से कुर्बान किए जाएं। कुर्बानी के गोश्त को बेहतरीन मसरफ़ में लाया जाए। ये साल साल से सिलसिला जारी है। नेकी का सफ़र है और इस सफ़र में आप और हम हमेशा हम सफ़र रहें। अभी भी हम सफ़र रहेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद नाज़रीन कराम, एहसास कुर्बानी अपील के साथ मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा आज के प्रोग्राम में मोहतरम मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मुफ्ती साहब के बराबर में दानियाल शेख मारूफ सना खां, और इनके अलावा मेरे साथ मेरे दाएँ जानिब नफ़ीस अहमद ख़ान साहब, मारूफ समाजी शख्सियत हैं, तशरीफ़ फरमाएँ। उनके साथ एक और ख़ूबसूरत सना खां मौजूद हैं, हाफिज़ जिब्रान रहमानी साहब। आज की ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में कुर्बानी का जो एहतमाम हम हर साल करते हैं, उसी एहतमाम को हमने इस मरतबा फिर तौसी के साथ आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम को पेश किया है, जो कि इंशाअल्लाह हम ईद-उल अज़हा या ईद कुर्बा के मौके पर हम हस्ब रिवायत और हर साल की तरह हम इस साल भी करेंगे।
बेहतरीन जानवरों की आपकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी, उसके गोश्त को गरीब गुरबा में तकसीम किया जाएगा, बारबी क्यू पार्टीज़ का अहतमाम ऐसी आबादियों में जाके किया जाएगा जहाँ गरीब गुरबा रहते हैं। इसके साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम कहते हैं कि आप शरीक हो जाएं। पहला प्रोजेक्ट जो है वो राशन का है, जो साल से चल रहा है। ऐसी फैमिलीज़ के जिन्हें राशन की ज़रूरत है, उन फैमिलीज़ को एक महीने का राशन 65 पाउंड्स या $75 की आप डोनेशन दीजिए और ऐसी फैमिलीज़ को आपकी तरफ से राशन फराहम किया। आपको सामने फुटेज जो चल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि ऐसी फैमिलीज़ के लिए राशन का एहतमाम होता है। लोग बहुत खुश होते हैं जब एक महीने के लिए उनको सहारा मिल जाता है कि उनकी घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, उनको खाने पीने के लिए एक महीने का अरेंजमेंट हो जाता है। 65 पाउंड या $75 आप डोनेट कीजिए ऐसे लोगों के लिए। इसी तरह से आप उन आबादियों के लिए जहाँ पानी के बहुत सारे मसाइल हैं, जहाँ लोगों को पीने का पानी तो दरकिनार उनको दीगर ज़रूरियात के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं होता। आप ये देखिए कि उनके लिए तो ऐसा होता है, खुशी मना रहे होते हैं जब पानी उनको मिल जाता है, जैसे बहुत बड़ी दुनिया की कोई नेमत उनके हाथ में आ गई। और रेगिस्तानों में रहने वाले ये लोग पानी के लिए इनकी अगर ज़रूरत पूरी होती तो दीवाने हो जाते हैं। इनके लिए खुशी ये है कि पानी इनको मिल जाए, तो पानी का एहतमाम कीजिए ऐसे लोगों के लिए। हैंड पम्प्स लगवाइए आप इनके लिए। अगर चाहते हैं छोटा हैंड पम्प लगवाएं, 235 पाउंड या $300 का डोनेशन दीजिए। ये एक ऐसा सी नेकी है जो सारी ज़िंदगी जो है या ज़िंदगी के बाद भी इंसान को इसका सवाब मिलता रहता है। सदका जारिया है ये, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से जो इस दुनिया से चले गए उनकी तरफ से, और ख़ासकर जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआओं का एहतमाम कीजिए। एक तख्ती वहाँ लगा दी जाती है कि इस शख्सियत के लिए दुआ कीजिए, दुआ सेहत कीजिए। आप कोशिश कीजिए लोगों को उनकी ज़रूरियात और ख़ासकर पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। मैंने अर्ज़ किया कि 235 पाउंड्स या $300 की डोनेशन दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक मस्जिद तामीर कर दी जाए आपकी तरफ से ऐसे इलाक़ों में कि जिन इलाक़ों में या तो बहुत सारे मुसाफिरों का गुज़र होता है और मस्जिद उनको नहीं मिलती, या छोटी आबादियाँ जहाँ आम तौर पे मस्जिद नहीं होती, ऐसे छोटे गोठ, छोटे गांव, उन विलेजेस में मसाजिद तामीर की जाती हैं। एहसास ये नेक काम आपकी तरफ से भी करना चाहता है। आप 7,500 पाउंड या $9,500 डोनेट कर दीजिए। इसमें यानी $9,500 में या 7,500 पाउंड्स में आपकी तरफ से एक मस्जिद की तामीर कर दी जाएगी। मस्जिद की तामीर, अल्लाह का घर। तो फिर अल्लाह ताला आपके हमारे लिए कहाँ घर बनाते हैं और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये नेकी के काम है और ये प्रोग्राम, ये ट्रांसमिशन होती इसीलिए है कि हम और आप मिलकर नेकी के कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करें, और नेकी का ये पैगाम है हम बड़े फ़ख्र के साथ आप तक पहुँचाते हैं, और हमें यकीन है कि आप इसको बहुत खुश दिली के साथ कबूल करते हुए इस पर रेस्पॉन्ड करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा दानियाल शेख सर एक और कलाम आपसे सुनना चाहते हैं, इरशाद फरमाइए। लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे दर से हमें ना अपने उठाओ,
से हमें ना अपने उठाओ, तालिब जन्नत जन्नत जाओ, हम तो लगाए उनकी गली में, हम तो लगाए उनकी गली के घेरे, शाम सवेरे हम तो लगाए उनकी गली के घेरे, शाम सवेरे ताज दुरूदों का सर पे सजाए, हूरो मलाइक अर्श से आए, ताज दुरूदों का सर पे सजाए, हूरो मलाइक अर्श से डाल रहे हैं उनकी गली में डेरे, शाम सवेरे डाल रहे हैं उनकी गली में डेरे, शाम सवेरे और नाम मोहम्मद विर्द किया कर, मुझको गुलाब और कैसरों पर, नाम मोहम्मद विर्द किया कर, मुझको गुलाब और कैसरों पर महकेंगे फिर सांस के अंदर तेरे, शाम सवेरे महकेंगे फिर सांस के अंदर तेरे, शाम सवेरे उनका अदीब पे कितना करम है, लब पे सना है, आँख में नम है, चारों तरफ से सब्र करम है घेरे, शाम सवेरे चारों तरफ से सब्र करम है घेरे, शाम सवेरे लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे। कमाल भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। आपका भी ज़ौक़ सर सामने आया है। अरे सर, मोहब्बत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं मुफ्ती साहब जानना चाहता हूँ, मैं क्या, हमारे देखने वाले इस वक्त लाखों करोड़ों जो सामीन हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर, यानी ईद कुर्बान जिसको हम ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का एहतमाम कैसे फरमाते थे? देखिए, हदीस पाक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी, दो भेड़ अपनी पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह ने कुर्बान फरमाया, एक अपनी जानिब से और एक पूरी उम्मत की जानिब से। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत, क्या मोहब्बत। अच्छा, जाहिर है यहाँ पर एक चीज़ और वजाहत हम अपने साथ उनके लिए कर दें, नाजरीन के लिए, कि जब तक आप
अपनी तरफ से कुर्बानी जब आप पर वाजिब आ गई, आप नहीं करेंगे तो किसी की तरफ से अगर कर रहे हैं वालिद वालिदा, ये कुर्बानी नहीं होगी। पहले अपनी तरफ से अब करना पहले अपनी वाजिब है तरफ, तो क्योंकि आप करना वाजिब है, जरूरी उसके जी बाद फिर दूसरी तरफ से सही करेंगे। सही, बहुत अच्छी बात। एक तो ये एक बात तो ये आ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पूरी ज़िंदगी में यही है। और मेरे उसके अंदर नॉलेज में आया, ये भी अपनी नाज़रीन को हम लोग बताते चलें कि मेरे तकरीबन कई लोग, मेरे घराने में तो हो ही रही है, आबा व अजदाद से, हम हर हालत में एक हिस्सा कुर्बानी का रसूलुल्लाह की जानिब से करते हैं। सुभान अल्लाह। और जो रसूलुल्लाह की जानिब से करता है कभी उसका रिस्क तंग नहीं होता। क्या बात, क्या बात। वो फरावानी है, वह फरावानी है, वो फरावानी है। हल आशा ओ कल्ला अल्लाह वादहू ला शरीक की कसम खा के कहता हूँ मैं, उसका घर ऐसा शाद और ऐसा जगमगा जाता है, रोशन हो जाता है, जिस सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि सरकार दो आलम की कदम पाक का सदका होता है। क्या बात है भाई, सुभान तो अल्लाह। लिहाजा हाँ। ये कुर्बानी का ये उसका एहतमाम है। और ये कुर्बानी जो भी आप घड़ी घड़ी कह रहे थे लोगों को कि ये नेकी का काम है, नेकी का काम है, तो लिहाजा आवाम सारी सुन ले, नेकी के काम में सुस्ती नहीं करना क्या चाहिए, बात है, जी, ताकि खुदा न खास्ता शैतान न बरगला दे, उसका गलबा ना जी, हो। जिंदगी जल्दी की करें, कमाई जल्दी यही करें। है। जिंदगी का कुछ नहीं पता, जी, कोई पता और नहीं। जिंदगी की कमाई यही है। बिल्कुल। आप जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो इस कमाई के लिए तरसेंगे कि काश मैंने और कर ली होती, तो इस मोहलत से फायदा उठा लें। इसलिए जिस जी, वक्त इंसान की का दम निकला, जान मोहलत खत्म निकली, हो गई। सारी चीजें स्टॉप। आप जितनी जल्दी नेकी जो कर कर चुके लेंगे, हैं आप, जी जो कर चुके हैं बस वही रह गया, बाकी जी, जितनी जल्दी नेकी कर लेंगे दूसरी नेकी करने के लिए उतनी ज्यादा मोहलत मिल जाएगी। अच्छा एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो आपने फरमाया कि डिफीज़र में क्यों रखें, जाहिर है पहले तो इस्लाम ने आपको, इस्लाम नाम है एक दरमियाने रास्ते का, सही बात है, ठीक है, नॉर्मल, सही बात है। ना कोई ज़्यादा इस तरफ जाए ना कोई ज़्यादा इस तरफ, उम्मत वस्त दायरा है। ठीक है ना। लिहाजा ये बैलेंस अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह का दीन है, सिस्टम। पहली बात तो ये। और फितरत के मुताबिक ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बैलेंस के साथ बनाई है। जी हाँ, तो ये दीन फितरत है। अब दूसरी बात क्या है, ये जो लोग कुर्बानी करते हैं इसमें 3 हिस्से तो हैं, तो आदमी को ज़्यादा हाविस नहीं करना चाहिए। एक हिस्सा उसका है, एक हिस्सा उसके रिश्तेदारों का है, एक हिस्सा गुरबा का है, बिला तखसीस दे दो, बिल्कुल सही। ठीक है। अजीम बात यह है कि 3 दिन से ज़्यादा, फुक़हा जो फरमाते हैं 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त ना रखो, अफजल अच्छी बात है, अच्छी बात है, वाह। ठीक है। अब कुर्बानी के गोश्त को जो तकसीम कर रहा है बंदा, दे रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए तो उम्महातुल मोमिनीन से पूछा कि वो जो एक गोस्फंद सफ़ेद, गोस्फंद माने भेड़, ठीक, अरबी में कहते हैं गोस्फंद, गोस्फंद जो है ज़बा किया गया वो तकसीम हो गया। सुभान अल्लाह। जवाब मिला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तकसीम हो गया, सिर्फ 2 रानें बाकी रह गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया यूँ ना कहो, ये बाकी नहीं रहा। ये ना कहो, जो तकसीम हो गया वो बाकी है, ये फ़ानी है जो रहेगी। सही बात, अल्लाह सही बात। लिहाजा अब यहीं से, अब यहाँ से इसका यानी यूँ समझ लें आप कि वो है ना, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे आम रख दिया। क्या बात है। असल में ये ज़िंदगी जो है ये फ़ानी है, बाकी भी तो ये नहीं है सर। इंसान अगर समझ ले कि बाकी तो वही है, अब जो चला गया वो बाकी है और जो रह गया वो फ़ानी वो है। फ़ानी है, जो आगे बढ़ा दिया वो बाकी है। तो अब यहाँ से आदमी क्या करें, हमारे तमाम कह लीजिए कि तमाम भाई सुनने वाले इतना याद रखिए कि ईसार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, लिहाजा सब यहीं रह जाएगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी नाम है झूठ का, मकर का, फरेब का, सही कहा, सही फरमाया आपने। और मौत नाम है सच का, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। मौत है, सबको आनी है। लिहाजा
यहाँ पर जल्दी करें और ईसार ये कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी का ये मकसद नहीं है हुसूल गोश्त, हुसूल सवाब है, रिज़ाए इलाही है, बेशक हुसूल रिज़ाए इलाही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिराज अक़ीदत पेश करो इस हालत। सुभान अल्लाह। ये है कुर्बानी का मकसद, इसकी रूह, इसकी गर्ज़ व गायत। जिस कौम में कुर्बानी नहीं है, ज़बा नहीं है, वहाँ मुजाहिद नहीं पैदा होता। क्या बात, सुभान अल्लाह, सही बहुत बात। बड़ी बात। मोहतरम नफीस अहमद खान साहब, हम ये समझते हैं जो बड़े शहरों में, जैसे आप हम कराची शहर में रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा शहर है जी, और हम ये समझते हैं कि जो हमारे घर के आसपास जो लोग रह रहे हैं बस यही सोसाइटी है, ऐसा नहीं है। बाज़ लोग जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को सोसाइटी समझ लेते हैं। सही। ठीक है, समाज जब समाज तश्कील पाता है तो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो है, मुख्तलिफ मिजाज के लोग, मुख्तलिफ तबक़ात जो है जब मिलते हैं तो फिर वो एक समाजी कैफियत जो है पैदा होती है। और हम अगर समाज को बरतना सीखने जो हमारे दीन ने सिखाया, तो अब ये जो कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है, हमारे यहाँ आम तौर पर ये जो शहरी आबादियाँ इनमें जो कुर्बानी होती है, तो शहरी आबादियों में हमारे साथ जो मुंसलिक लोग रहते हैं, हम तो ये भी नहीं देखते कि हम जहाँ रह रहे हैं अगर चलें किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी की भी एक बात कर लें तो वहाँ किस घर में कुर्बानी हुई है और किस घर में कुर्बानी नहीं हुई। ऐसा ही है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इस पर ही नज़र रख लें तो जिस घर में कुर्बानी नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ कि शरई एतबार से उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं हुई, वो इतने खुशहाल नहीं हैं। नहीं है। तो फिर क्या करो? हमें फिर तो भेजिए उसकी जान बूझ कर, हम तो कहते हैं जिसके घर से आ गया उसी घर पे भेज दो। इरशाद फरमाएं सर। इस्लाम से अच्छा माशरे की जो बुनियाद रखी, इस्लाम ने यही चीज़ रखी है कि अड़ोस का ख्याल रखो, पड़ोस का ख्याल करो। आपके इर्द गिर्द कहते हैं कि 10 40 नजर रखनी चाहिए सब पे, वो आपके हमसाए में शामिल होते हैं और उनकी मदद करते और रहना हर एक चाहिए। को इल्म होता है कि कौन मुस्तहिक है, किसके घर में कुर्बानी हुई, हर शख्स को पता होता है जिस माशरे में हम रहते थे। अब तो खैर सूरत हाल बहुत बदल गई है, अब तो पड़ोस का पड़ोस को नहीं पता होता, लेकिन मुफ्ती साहब इस बात की गवाही देंगे। एक वक्त ऐसा था कि हर एक के घर का पता होता था, मोहल्लेदारियाँ थी, मोहल्लेदारियाँ थी, आना जाना था। जैसे आपने शुरू अभी में भी है कहा कि अगर आप किसी पड़ोस को कुछ देते हैं तो दूसरे दिन उस घर से वापस आपके पास आता है, ये एक सिलसिला था। तो इस्लाम ने जो मुआशरा की बुनियाद रखी उसका मकसद ये था कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और सिर्फ इसलिए कि जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि जी तो जानवर भी है, लेकिन इंसान को ये इख्तियार दिया है कि ईसार, जिस शख्स में ईसार है वो इंसान है। सही बात। तो ये बुनियाद है हमारे दीन की। तो हमने एक दूसरे को के लिए कुर्बानी देनी है, चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरा पड़ोसी। इसार में सबसे पहले आप घर वालों के लिए अच्छे हो जाएं, बुनियाद देखें ना, पहले कहा घर वालों के फिर लिए अच्छे हो जाएं, रिश्तेदार, हाँ। फिर अपने, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले अहबाब, वालों के लिए, अहबाब। रिश्तेदारों के लिए और बिल्कुल। बाकी इंसानियत के पूरी लिए। एक बुनियाद रख दी गई है। या। कुर्बानी के जो 3 हिस्से मुफ्ती साहब ने कहा, तो वो बुनियाद है मुआशरे की। बिल्कुल। पहले अपना घर, फिर रिश्तेदार, फिर गुरबा। तो वो बुनियाद है, तो उस पर कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। जिसके घर में आपको पता है कि कुर्बानी हुई, पहले हमारे क्या होता है, जिसने रान दी है उसको रान देंगे, जिसने 10 किलो दिया तो उसको 10 ही किलो दे। जो मुस्तहिक इंतज़ार में पूरे साल गोश्त का इंतज़ार में कि इस दफ़ा तो मिलेगा, उन तक नहीं पहुंच पाता। तो बुनियाद हमारे इस्लाम की यही है कि जिसके पास नहीं है आप उस तक पहुंचाओ, यही ईसार है, यही कुर्बानी। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है, जैसे कि मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, और हुक्म भी है कि 3 दिन तक कुर्बानी का गोश्त। मैंने तो घर में कहा हुआ है, इस बहुत पहले से कहा हुआ है कि 3 दिन के बाद मुझे कुर्बानी का गोश्त मत देना। बहुत अच्छी बात। 3 दिन के बाद, क्योंकि इतना रखा हुआ खाया भी नहीं जाता दानियाल, ऐसा ही है ना, खाया भी नहीं जाता। कुर्बानी का गोश्त हजम भी नहीं अल्लाह होता उससे इतनी ज़्यादा दे आसानी देता है, से। अल्लाह उससे बिल्कुल। ज़्यादा दे देता है, ये हकीकत है। हालांकि असल में पता है हमारे माशरे में हो क्या रहा है, वो भी सुन लीजिए। हमारे माशरे में ये हो रहा है कि ईद कुर्बा के 3 दिन के बाद गोश्त बेचने वाले हजरात, जिनको आप कसाब कहते हैं, वो खाली बैठे होते हैं सर, वो आते हैं, वो तो आता है 1 हफ्ते 10 रोज़ बाद, 1.5 महीना वो काटता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक उल्टी रस्म चली गई, हो गया। लोग कहते हैं भाई हांडी तो गोश्त के बगैर होती ही नहीं है। अच्छा, एक ये भी है। अच्छा, वो जब आता है वो दूसरा काम करता है, वो अपनी दुकान खोल के आराम से बैठ जाता है, सबके गोश्त बना रहा होता है, बैठा कीमा हुआ, बना रहे होते हैं, उसके कबाब पैसे बना लगने से काटने के। पाए बना रहे होते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बकरीद के दिनों में आपका कीमा जो दुकान पे बनता है, मैं कभी नहीं बनवाया। शाह साहब मैंने वो तो नसपट्टे अलग करके बनाता है बिल्कुल सफाई के साथ। लिहाजा कसाई की दुकान है, उससे अलग अलग करके है। बनाता है। याद रखिए
صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہم اس کا کرتے یہ ہوتا میں کہ جو جانور خریدتا ہوں اس کے اندر ایک لاتا ہوں کھیرا اچھا چھوٹا چھوٹا، وہ کھڑا رہتا ہے زندہ، اس کو عید کے 3 دن تو کاٹتے نہیں، اس کو قربانی ہی نہیں، تاکہ بیچ کے اندر جب ضرورت پڑے تو پھر اس کو جا کے اس سے کٹوا دو، لیکن قربانی کا گوشت بانٹ دو. صحیح کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے ہیں. اور اتنی جلدی سے اتنا ڈیڈکٹ ہو جائے گا، اتنی آسانی کے ساتھ. آپ جو رشتہ دار ہیں سب سے بڑے تو آپ کے وہ ہیں حقدار. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ میرے فلاں فلاں رشتہ دار کیا قربانی نہیں ہوئی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں. بالکل. تو آپ سب سے پہلے وہاں پہنچاؤ نا یار. اس کو کیا دے رہا ہو، گوشت ادل بدل ہو رہا ہے، ادل بدل ہو رہا ہے. بالکل بہت غلط روایت، بہت غلط روایت. یہ روایتیں ختم کریں. یہ جتنے بھی سننے والے حضرات ہیں میں ان سے 10 بستہ گزارش کروں گا، یہ روایت ختم کرو. بالکل. اس سے کہو بھائی میرے کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت کی، اس کو دے دو لے جا کر جس کی قربانی نہیں ہوئی ہے، اور خود بھی پہل کریے. اور یہی وجہ ہے کہ احساس کے پلیٹ فارم سے قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ قربانی کا تمام گوشت جو آپ کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں، تو آپ یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے گوشت. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے. یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ صرف قربانی کا آپ کی طرف سے جو پیسہ آ جاتا ہے تو سمپلی اس پہ قربانی نہیں ہوتی ہے. جانور کا انتخاب، جانور کی نگہداشت، جانور کو جو ہے اس کا طبی معائنہ کرانا، پھر اس کی قربانی کرنا اس اہتمام کے ساتھ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کس کے نام سے کتنے حصے، کس کس کے حصے. اور مفتی صاحب نے فرمایا، میں بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ جذبے کے ساتھ آگے آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالیے یا قربانی کیجیے، یا پھر جو ہے وہ اہل بیت کے نام سے آپ جو ہے اہل بیت اطہار کے نام سے جو ہے وہ قربانی کیجئے. قربانی کرنا ہے تو قربانی کا اصل لطف حاصل کیجئے، اصل مقصد حاصل کیجئے کہ آپ دین کے ساتھ جڑ کر ان بلند شخصیات کے ساتھ، بڑی شخصیات کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ جڑ کر، ان کی جو نسبت ہے ان سے جڑ کر آپ قربانی میں ان کی طرف سے حصہ ڈالیے یا قربانی کیجئے. اور اس کے بعد قربانی ہونے کے بعد پھر گوشت کو تقسیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حصے بنانا، اس کی پیکنگ کرنا، اس گوشت کو وہاں تک پہنچانا کہ جو لوگ مستحق ہیں ان لوگوں کا پہلے تعین کرنا کہ کہاں پہنچانا. یہ ایک بڑا فریضہ ہے اور ہم احساس کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. احساس قربانی کے پورے اس کا فلسفہ جو ہے وہ الحمدللہ پورا کر رہا ہے ہر سال. بالکل کر رہا ہے. اور جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ سب نگہداشت بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. جانور تو ظاہر ہے ہر کوئی بیمار ہو سکتا ہے، لہذا یہ بھی سب دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود ایک چیز اور عرض کر دوں کہ سیگریگیٹ نہیں کریں گے آپ کو کوئی حق نہیں کہ معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے گھر کے لیے رانے رکھ لی، دستی رکھ لی، باقی جو انجر پینجر جتنا بھی ہے اس کا ہڈیاں وڈیاں وہ رشتہ داروں میں بٹ رہا ہے اور غریبوں کو بٹ رہا ہے. ایسا وہ تو اپنی قربانی کی صورت میں ہے نا سر، وہ لوگ کرتے ہیں ایسا، لیکن نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو آپ کو راہ دکھانا ہے. ہمارا کام تو بتانا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ جس کو آپ عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں، انصاف کے معنی لفظ نصف سے نکلا ہے، برابر حصہ. کیا بات. لہذا عدل انصاف اگر آپ جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کو کاٹیے برابر، سب کو مکس کیجیے اور پھر کریے. یہی ہوتا ہے. صحیح بات سر. سر آپ کی اجازت سے ہم حافظ صاحب سے جی بسم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کلام سنیں گے. ایک ارشاد فرمائیے حافظ صاحب. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا نام کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا نام کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر قرآن میں رخسار
خدا کے جلووں سے ماں کی آنکھیں روشن ہیں محبوب خدا کے جلووں سے ماں کی آنکھیں روشن جب یہ حالت ہے دیدار عالم کیا ہوگا بین دیکھے جب یہ حالت ہے دیدار عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہے نام میں ان کے بنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں اور جب ان غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں عالم محتاج کی جب یہ حالت ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا محتاج کی جب یہ حالت ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم اور طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پارے کی جب یہ حالت ہے اسے پار عالم کیا ہوگا اس پارے کی جب یہ حالت ہے اسے پار عالم کیا ہوگا سرکار
इतने दिनों से आ रहा हूँ यहाँ, सर लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों हजरात ना शरीफ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हल्का हल्का साथ दे रहे हैं, माशाल्लाह, तो उसके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की रूहानियत और रंग है। माशाल्लाह। आप बहुत अरसे से आ रहे हैं सर, आपके ये दोनों तो नजर आ गए, मैं साथ देता हूँ कभी नजर नहीं। भाई आप तो ये समझ ले दूल्हा है बारात के। अच्छा माशाल्लाह, चलो मगर दुल्हन ने इंतखाब बहुत प्यारा, अच्छा, नातों का माशाल्लाह, इंतखाब भी बहुत नहीं तो होता है। मैं ये देख रहा था उमूमन होता ये कि वो एक पढ़ता है, दूसरा बेचारा चुप बैठ रहा था, सुमुन नहीं बुकमुन दोनों माशाल्लाह बहुत लिहाजा संतोष है, और हम लोग फिर भी एक- हम लोग भी वो गवाही पढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन करा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो क्योंकि जाहिर है उनको किसी सूरत ने अपने आवाम के लिए बेहतरीन अंदाज में अपनी बिसात से बढ़कर सर ये पेश मोहब्बत है, ये खुद ब खुद निकलती है अंदर से, कर- बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए कहने कहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ये मोहब्बत अंदर से निकलती है। मैं मुफ्ती साहब आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक छोटे जानवर की कुर्बानी करता है, छोटे से मुराद ये अगर बकरे की कर रहा है तो बकरा भी छोटा है, या कुछ लोगों ने पैसे मिलाने के बाद एक छोटा जो है वो गाय का बछड़ा ले लिया और उसमें 7 हिस्से डाल दिए, ऐसा होता है ना। हुक्म है कि बेहतरीन जानवर अपनी तरफ से, अच्छा इसका मफहूम ज़रा फरमा दीजिएगा, अपने तौर पर जो आपकी इस्तात में बेहतरीन है। जी लोग ये समझते हैं कि बेहतरीन का मतलब ये है कि अब बेहतरीन है तो ताज़ा हाँ, कई महंगा लाख हो की तो लाओ। महंगा हो तो ही हो। ज़रा इरशाद फरमा दीजिए, क्योंकि कुर्बानी जो है उस आदमी की तरफ से भी होती है जिसकी इस्तात बहुत ज़्यादा नहीं है। इरशाद फरमाइए। देखिए, सबसे ज़्यादा मंडी में जो कीमती चीज़ मिलती है, जानवर मिलता है, वो हमारे सब सर फिरे कुर्बानी करने वाले कटते हैं वहाँ जाकर, 2 दांत 2 दांत 2 दांत 2 दांत, इसके अलावा कोई पहाड़ा ही नहीं है। अच्छा, सही ये मिनिमम साइड है, शर्त है कुर्बानी की कि 2 दांत 2 हो। दांत, हाँ कम से बकरा 1 साल का होगा, 2 दांत होंगे, बिल्कुल ठीक है। 2 साल में उसका कलीजी होगी तो गाय होगी और भैंस होगी, उसी कबील के लोग, 5 साल के अंदर ऊँट है, वो 2 दांत करते हैं। भाई 4 दांत या 6 दांत पे ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुर्बानी नहीं होगी। 2 दांत का मफहूम तो ये है कि उसके 2 दांत निकल आए, उसके बाद 3 4 6 भी हो सकते हैं। वही हाँ, हो गया, 8 दांत तो टोटल है। हाँ। 1 साल की निशान 8 दांत के अलावा 9वां 10वां नहीं होता उसमें। 2 दांत का मतलब 1 साल का हो गया। हाँ, ये 1 मुराद साल में इसका बकरे का, ठीक। और गाय का 2 ठीक 2 साल में, ये 2 दांत के अंदर। तो वो क्या करते, वो जो व्यापारी बेचने आता है वो बड़ा शार्प होता है, बागदान निकाल देता है। उसको पता है कि यार ये जो वो है 2 दांत लेते हैं ये यहाँ पर कराची के अंदर, तो वो कीमत जो है उसकी बहुत ही एग्जीगरेट कर देता है उसको ठीक 2 दांत पर। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि गोश्त कौन सा क्वालिटी वाइज अच्छा होता है। मैंने यहाँ भी अब अर्ज़ किया भी इससे पहले भी आप कि खीरा हमको लेके आते हैं? हुसूल गोश्त नहीं, जी हाँ, अगर कह लीजिए कि ये बात है, क्वालिटी वाइज देखोगे तो फिर तो खीरे से बेहतरीन कोई कह लीजिए कि है ही है ही नहीं, नहीं लेकिन उसमें कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी अब आप जाके वहाँ पर जो अपने पैसे 10 रुपए के 20 रुपए देकर आते हैं, वो सिर्फ 2 दांत के चक्कर में दे के आते हैं। 4 दांत या 3 दांत हैं उसके, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल सही है। सही हाँ, वो दीगर चीज़ है। अब यहाँ पर उसका इसके अंदर जो हमारे यहाँ जो लानत है सबसे बड़ी, क्योंकि अब ईमान तो बराए नाम रह गया है। सही अल्लाह सबके ईमान को सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे, बराए नाम है, बाकायदा दाद बनाए जाते हैं। जी हाँ, अल्लाह अकबर जी हाँ, और आप यकीन, ये मैं सबको बता रहा हूँ, खूब अच्छी तरीके से देखिए, और किसी भी मशाक को ले जाएं जो पहचानता है, शिनाख्त करता है कि ये जो इसने सारे अंडर करके 2 दांत ऊपर रखे हैं और रेती से उस जानवर को क्या क्या अजियत देते हैं, बस बयान से बाहर है। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हिदायत अता फरमाए और लेने वालों को इस नुकसान से बचाए। ठीक है। जिसको इल्म नहीं है उसकी तो कुर्बानी हो जाएगी, जिसने धोखा दिया है उसने दीनी काम के अंदर, एक फरीज़ा वाजिब के अंदर उसने जो इंटरफेयर किया है, उसका वो सख्त तरीन अजाब भुगतेगा क़यामत के दिन। सर जी, बरकत भी नहीं होती ना कारोबार में, तो जितनी ईमानदारी हो उसमें उतनी बरकत होती है। जब आप ये बताइए, करेंगे तो शाहिद कहाँ से साहब, बरकत शाहिद साहब, होगी? हाँ, आप जी खुद हाँ, सोच लीजिए, जी बरकत हाँ। आप फरमा रहे हैं, नहीं होगी। आप ये हालत देख लीजिए कि वो उसी तरह रहते हैं। इतना करने के बाद बेईमान अगर बेईमानी से लोग तर जाते हैं तो फिर बेईमानी को ही फौकियत होती है ना दुनिया में। सर मैं
یہ 1 آدھ سال پہلے کی بات ہے، پچھلے سال سے پہلے میں جب گیا جانور لینے کے لیے تو ایک بکرا میں نے پسند کیا کہیں کسی دیہی علاقے میں، پسند کیا، سب طے ہو گیا بٹھا دو اس کو گاڑی میں. اب وہ جب دیکھا تو گاڑی میں دوسرا جانور بٹھا دیا اس نے. کیا کر دیا؟ دوسرا جانور بٹھا دیا. دکھایا کچھ جس کا سودا ہوا، جس کو کھلایا کھلوایا، وہ رسی لے کے چلا، دیکھا دوسرا بٹھا دیا. یہ تو سب لوگ ہوتا یہ بھی ہے کرتے ہیں سر، یہ بھی کرتے ہیں. 8-10 آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہی تو لیا تھا. تو خیر حضرت وہ قبلہ میں نے تو یہی اس سے ہو رہا ہے. پیسے واپس لے لیے، لیکن باقی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشرائز کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. نفیس صاحب، آپ کا طریقہ کار اب مجھے پوچھنا پڑے گا، آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو نیکی یہ ہے کہ لوگوں کو مورلی جو ہے سپورٹ کیا جائے، جو آپ اپنی آرگنائزیشن کے تحت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ شاہد بھائی، بات وہی معاشرے کی ہو رہی ہے، قربانی کی ہو رہی ہے، ایثار کی ہو رہی ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف مائل کریں کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا، میرے گھر میں جب بھی قربانی ہوئی، میری وائف اس سلسلے میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. پورا گوشت، یہ نہیں کہ ران الگ وہ الگ، سب مکس کر کے اور پھر ڈسٹریبیوشن شروع ہوتی ہے. 3 حصے بنا کے اس طرح تقسیم کیا جاتا. تو دوست احباب کو بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھائی بہتر یہ جو مقصد نہیں، میرا قربانی کا، مقصد یہ تھا کہ ویسے آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ سماجی بہبود کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ ہم لوگ بنیادی طور پہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. طالب علموں کے لیے وظیفے کا انتظام کرتے ہیں، طالب علموں کے لیے کیریئر گائیڈنس کا انتظام کرتے ہیں. بچوں کو جس طرح بھی ان کی ٹیلنٹ ہیں، ان کی صلاحیتیں، اس کے حوالے سے ہم آج تقریبی کل ضرورت مقابلے، سب سے زیادہ کیریئر گائیڈنس کی ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے. ضرورت بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. آج کل کسی کو بھی نہیں، کوئی نہیں، ماں باپ کو نہیں گائیڈنس بھی پتہ. دینے والا نہیں ہے کہ بالکل. کس طریقے سے آپ کس شعبے میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں یا اتنے آگے بڑھ سکتے شعبے ہیں. آ گئے ہیں شاہد بھائی، پیسے کمانے کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے. کمپیوٹر میں اس وقت اتنا کام ہو رہا ہے کہ اگر صحیح بچوں کو لائن دیں، چونکہ بچے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، آج کل موبائل کے بچے ہر بہت زیادہ طرح کے، شارپ ہیں، ذہین ہیں. تو پوری دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالب علم عام لوگوں سے زیادہ کما رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو ان کو گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے. اب پاکستان میں یہ کام بہت ملٹی نیشنل لیول پر ہو رہا ہے. حکومتی سطح پر بھی، صوبائی حکومتوں کی سطح پر بھی لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے، مختلف ٹریننگز ہو رہی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی مختلف اور اسکولوں ہر میں، ایک کو کالجوں کرنی میں. چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے. یہ تو اپریشیٹ کروں گا میں، جس طرح آپ تعلیم کے شعبے کے اندر دے کے اور لوگوں کو کر رہے ہیں، یعنی پتھروں کو تراش کے آپ کے لیے ہیرا بنا رہے ہیں. کوشش یہی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اویئرنیس آ رہی ہے، علم آ رہا ہے. ظاہر ہے جتنا علم بڑھے گا اتنا زیادہ معاشرے کو ہر فائدہ شعبے کے ہوگا. اندر، صحیح فرمایا ہر سر، شعبے کے اندر. صحیح فرمایا. ناظرین کرام، یہ وقت بڑا ظالم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں اور بات ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے. لیکن جو پروگرام کا مقصد ہے، اس مقصد کے تحت ہم آپ سے ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہیں گے کہ ہم جب بھی احساس کی اس ٹرانسمیشن میں رات کے پچھلے پہر میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، تو ہمارا مطمع نظر صرف ایک ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا پیغام ہے، اس پیغام کو آپ تک پہنچا دیں. زندگی میں آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی آپ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں، تفریح پروگرام بھی ہوتے ہیں، کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں، کچھ اصلاحی پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ہی مخصوص وقت وہ بھی ہے کہ جہاں ہم اور آپ مل کر کچھ نیکی کے منصوبے بناتے ہیں کہ زندگی کا ایک سب سے اہم پہلو اور زندگی میں سب سے زیادہ جس کا ہمیں صلہ ملنا وہ پہلو یہی ہے کہ ہم زندگی میں کچھ نیکیاں کر دیں. وہ کام جو ہمیں کرنا ہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں، ان کاموں کو سلیقے سے کسی اس طرح سے کر کے جائیں، کسی ایسے طریقے سے کہ اس سے خلق خدا کو فائدہ ہو جائے. اور احساس قربانی اپیل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، حاضر ہوتے رہے ہیں، حاضر ہوتے رہیں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سلسلہ پہلے سے بڑھ کر ہمیشہ بہتر نتائج کے ساتھ اور بہتر طریقے سے وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا. میں اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا. میرے دائیں جانب جو ہیں محترم حافظ جبران رحمانی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. محترم نفیس احمد خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. محترم مفتی، ٹائم ختم ہو گیا سر؟ ٹائم پورا ہو گیا. جی ہاں، ختم نہیں ہوا سر، آج کے پروگرام کا ٹائم پورا ہوا. محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب اور محترم دانیال شیخ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے اور دانیال صاحب سے درخواست کریں گے، ارشاد فرمائیے گا. اپنے دامان شفاعت میں
छुपाए रखना अपने दामान शफाअत में, छुपाए रखना अपने दामान शफाअत में पाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। इसी मनसब का तलबगार मैं भी आका, इसी मनसब का तलबगार मैं भी आका, मुझे कदमों से लगाए